بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، 7واں دن آتا ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک جانور بچی کی طرف سے، 2 جانور بچے کی طرف سے ذبح کیے جائیں۔ اور ایک بات یاد رہے، بڑے جانور ذبح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بکری ذبح کریں گے یا چھوٹا جانور ذبح کریں گے، اور بڑے جانور میں عقیقے میں حصہ بھی نہیں ہے، 7 حصے قربانی میں ہیں، عقیقے میں نہیں ہیں۔ جانور ذبح کیا جائے گا اور خود گھر میں کھایا جائے گا، رشتہ داروں اور اڑوس پڑوس کو دیا جائے گا، اور 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے گا، اور سر کے بال صاف کیے جائیں گے، اور سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے گی۔ تو بچہ پیدا ہوتے ہی یہ بچے کے حقوق ہیں۔ پھر اس کے بعد ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ وَعَلَى الْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، ماؤں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، اور 2 سال سے لے کر جب بچہ 3 سال میں داخل ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر 7 سال شروع ہونے تک بچہ نقالی کرتا ہے۔ بیٹی ماں کی نقالی کرتی ہے، بیٹا اور بچہ باپ کی نقالی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر بیٹے کو باپ اپنے بازو ٹھہرا کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ معصوم سا بچہ اپنے باپ کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال کی شروعات سے لے کر 6 سال کے اختتام تک یہ بچے کی تربیت کا موقع ہے۔ چھوٹا پودا ہے، اسے تناور درخت بننے سے پہلے اس کی تربیت ضروری ہے، اور پھر 7 سال سے لے کر 10 سال تک کی جو عمر ہے بڑی قیمتی عمر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10، کہ تم اپنے اولاد کو حکم دو نماز پڑھنے کا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، کیونکہ 3 سال سے لے کر 6 سال تک باپ اور ماں کی تربیت میں رہے۔ اب ان کو حکم دیا جائے کہ بیٹا نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو، نماز پڑھو۔ 7 سال کے جب ہو جائیں تو حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھنے پر ان کی تنبیہ کی جائے اور ان کو مارا جائے۔ اب مسئلہ 11 سال، اور ایک اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کے جب بچے ہو جائیں تو ان کے بستروں کے اندر جدائی ڈال دو۔ بھائی بہن کو ایک چادر کے نیچے سونے نہ دو، 2 بہنوں کو ایک چادر کے نیچے سونے نہ دو۔ بچھی ہوئی چادر پہ تو سو سکتے ہیں، لیکن اوڑھنی کی چادر الگ ہونا چاہیے۔ اور یا ماں باپ اپنے بستر سے 10 سال کے بچے کو جدا کر دیں۔ یہ تربیت ہے، یہ اخلاق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اب اس کے بعد 11 سال سے لے کر تعلیمی مرحلہ 21 سال تک یا شادی ہونے تک جو مرحلہ ہے، اسی مرحلے میں بچوں کے بگڑنے کا امکان ہے۔ اسی مرحلے میں بچے بگڑتے ہیں، اور بگڑنے کی بڑی وجہ گھر کا یا تو غلط ماحول ہے یا بچوں کا غلط دوستانہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے اور اس بات کا جائزہ لے کہ میں دوستی کس سے کر رہا ہوں۔ گٹکا کھانے والے سے تو میری دوستی نہیں ہے، بیڑی اور سگریٹ پینے والے سے تو میری دوستی نہیں ہے، ننگے فلم دیکھنے والے سے تو میری دوستی نہیں ہے، غلط عادت والے سے تو میری دوستی نہیں ہے۔ دوستی کا جائزہ لیا جائے، اس لیے کہ عام طور پر بچے جو بگڑتے ہیں دوستوں کی وجہ سے، سہیلیوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت آپ کو برا بنائے گی۔ کسی عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ عطر کی خوشبو سونگھتے رہیں گے، یا وہ تحفے میں آپ کو عطر دے گا یا آپ اس سے عطر خرید لیں گے۔ اگر کسی بھٹی دھنکنے والے کے بازو بیٹھیں گے تو آپ کو دھواں لگے گا اور آپ کے کپڑے کالے ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے چنگاریاں کپڑوں پر پڑ جائیں۔ تو معزز حاضرین، نوجوان بچوں میں بگاڑ کب آتا ہے؟
پہلے سدھار ہو تو بعد میں بگاڑ کا مسئلہ ہے. شروع سے سدھار پر کوئی توجہ نہیں ہے, ان کی تربیت نہیں کی جا رہی ہے, تو بعد میں تو بگڑیں گے ہی بگڑیں گے. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.